يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بس بند کریں گے ابھی تو آواز آنے دے. مجھے مائک دے دیں. مجھے دے دیجیے مائک. اس طرف لیں. اس طرف. اب میں جب بولوں گی نا تو ٹھیک. مجھے تھوڑا پانی رکھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اندھیرے میں نیند تو نہیں آ جائے گی؟ اس لیے لائٹ کم رکھیے کہ آپ کو اسکرین دکھ سکے. ٹھیک دکھ رہی ہے سب کو؟ الحمدللہ. چلیے جی، آج ہم یہ پنکھے چھوڑ دیجیے، یہ نہیں چلیں گے. بہت ٹھنڈا اچھا کمرہ ہے. آپ لوگ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے. تو انشاءاللہ آج موضوع اتنا اچھا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوگا. اور آج باقی وقت کم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے مغرب بہت جلدی ہوتی ہے. تو میں شروع کروں گی. آپ کوشش کیجئے سب اپنے سیل فون بند کر دیں. یہ پنکھے بند کرنے پڑیں گے، اس کے ساتھ آواز میں وائبریشن آتی ہے، اور مسجد کافی ٹھنڈی ہے ماشاءاللہ. یہ ان کو بند کر دیجئے، وہیں بند کر دیں، اور آپ سب بیٹھ جائیے. اب بچوں کو پیچھے والی لائنوں میں بٹھا دیں تاکہ ہم ایک ایک منٹ کا حق ادا کر سکیں، اور انشاءاللہ پھر بعد میں ملیں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ فون بند کر دیں. کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی نہ ضرورت ہے، نہ اجازت ہے، نہ اخلاقی نہ قانونی. اور سنیے. اور ابھی آپ کو جو اسکرین دکھ رہی ہے نا، یہ یوٹیوب سے ہم دکھا رہے ہیں. جو بات یہاں ہو رہی ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ باہر سے بھی لوگ سن رہے ہیں اس کو، اور آپ بھی بعد میں جا کے سن سکتے ہیں. یعنی آپ کو اس وقت بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہیں نور القرآن ٹی وی چینل کو تو پھر بعد میں آپ جا کر خود سن سکتے ہیں. نہیں پتہ تو جانے سے پہلے اپنے فون میں اس کو سیٹ کروا لیجئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا صرف یہاں بیٹھنا نہ ہو، بلکہ اس سے ہم اپنے لیے اگلے وقت کے لیے بہت پیاری گائیڈ لائن لے کر چلیں. شروع کروں گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا کے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اردو بولنے سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو باوجود اس کے کہ ان کی اردو بہت اچھی نہیں بھی ہوگی، لیکن اس شعر کو پڑھتے سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ جب مخالف ہوائیں چلیں تو گھبرانا نہیں چاہیے،
کیونکہ جب ہوا مخالف ہوتی ہے تو اڑنے والے کو اور زیادہ اونچا اڑاتی ہے۔ تو زندگی میں جب کبھی مشکلات آئیں، اور مشکلات تو آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مصائب خمسہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے قرآن میں سورۃ البقرہ میں کیا۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو فیس ایڈورسٹی، کیسے مخالفتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو فیس کریں، یعنی ڈونٹ گیو اپ۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سبھی سے مراد یہ کہ جو جانتے ہیں، آف کورس آپ سن رہے ہیں تو اس وقت آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ ہم لوگ اس وقت جو یو ایس اے ٹرپ 2021 کر رہے ہیں، تو یہ سیریز جو ہے یہ لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہم ہر دن جو بھی لیکچر ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے کم و بیش، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کرونا کی کیفیات نے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈالا۔ تو خاص طور پہ آج کا تو پھر ٹاپک سنتے ہی ایک دم دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کرونا وبا کو، کرونا ایک بیماری ہے، اس کی پریشانیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور اکثر ہی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، یہ لاک ڈاؤن کیا ہے، یہ ویکسین کیا ہے، یہ ڈیلٹا کیا آ گیا، اب اس کے بعد کوئی ایک اور کیا آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو، جس کو آپ انگلش کے ایک جملے سے سیکھ سکتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے بتا دی کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار محسوس کرو، تمہیں وہ اچھی نہ لگے، لیکن اللہ کے حکم سے اس میں کوئی خیر ہو۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی پوری دنیا کے حالات ہیں، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہمیں معاف کر دے، اور اگر یہ ہماری کوئی آزمائش ہے تو ہم اس میں ہمارے دین اور ایمان کو پکا رکھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم توکل چھوڑ کر اور صرف چیزوں پہ ہی بھروسہ کرتے رہیں، اور جس نے ویکسین کروا لی وہ تو بچ جائے گا، اور جس نے نہ کروائی وہ بچ گیا۔ ویکسین کروانے کے بعد بھی وہی بچے گا ہر اس تکلیف سے جو اللہ نے چاہی ہوگی۔ تو اسباب پورے کیجئے، اور اس کے بعد نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے۔ لیکن حقیقت ہے کہ پچھلی پوری صدی، یا کم از کم میں اور آپ اپنی عمر کو پیچھے جا کر لے جائیں تو سب سے بڑی یونیورسل قسم کی، یعنی انٹرنیشنل آفت جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ کبھی کل لوگ جب ہسٹری لکھیں گے تو اس پہ نام جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت پوری دنیا ہم درد ہو گئی، یعنی سب کا درد ایک ہی ہو گیا، سب کا غم ایک ہی تھا۔ اور ایسے وقت بہت اچھے ہوتے ہیں انسانوں کو جوڑنے کے لیے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا اس میں سب سے پہلے تو مجھے آپ کو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کبھی بھی کوئی بھی چیز ایک دم بری مت سمجھیں، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ اس نے ہمارے لائف سٹائل کو بہت حد تک چینج کیا۔ بہت سارے گھرانے جو بالکل ایک مشینی زندگی بسر کر رہے تھے، گھر میں باپ بیٹی کو اور بیٹی باپ کو نہ دیکھے، شوہر بیوی بھی کئی دن کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تو کم از کم گھروں کے لاک ڈاؤن اور گھروں میں رہ کر ورک فرام ہوم اور اسی طرح کی باقی چیزیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اس نے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ ہوم سویٹ ہوم، گھر والے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور ساتھ مل کر کھانا کھا لیں تو تھوڑے سے کھانے میں بھی بہت ساری برکت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تکلیفیں انسانوں کی زندگی میں بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد اجتماعی طور پہ اگر آپ قوموں کو دیکھیں تو ان کو بھی دکھیں گی، اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت اگر ہم اس موضوع کے ناطے سے یہ دیکھیں کہ عام طور پہ ہماری زندگیوں میں کیا غم آتے ہیں، کیا تکلیفیں آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے کوپ کریں، تو ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ عموماً آپ دیکھیے تو لوگ اس قسم کے شکوے کرتے کراتے دکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اس سیریز کا لیکچر نمبر 23 ہے۔ ہم اس لیکچر اور اس سے پیچھے 22 لیکچرز کو اگر 1 بائی 1 کر کے سننا چاہیں تو یوٹیوب اور فیس بک سے سن سکتے ہیں، نور القرآن ٹی وی اور مائی نور القرآن فیس بک کا جو چینل ہے اس میں سے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر لیکچر سننے کے بعد آپ کا حوصلہ بڑھے گا، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو وہ کسی خاص رحمت سے بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جس کو آج ہم اس موضوع کی مناسبت سے دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ سورۃ بلد
کی آیت نمبر 4 ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ بلد کی یہ آیت آپ کو مجھے کیا بتاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے، آپ اپنے آنے کو تو نہیں یاد رکھ سکتے، ہاں لیکن اگر آپ ماں ہیں تو آپ اپنے بچے کے دنیا میں آنے کو یاد کر کے سوچئے کتنی مشکل وقت ہوتی ہے وہ۔ اگر ماں کو تکلیف ہے، لیبر پینس ہیں، تو بچے کو بھی ہیں، بلکہ شاید کہتے ہیں کئی ہارٹ اٹیک اکٹھے ہوں یا کتنی ہڈیاں اکٹھی ٹوٹ جائیں، اس سے بھی زیادہ لیبر پین ہوتی ہے۔ اور اگر ماں کوشش کر رہی ہے اور پھر بھی ڈیلیوری نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ابھی بچے نے موومنٹ شروع نہیں کی۔ تو یہ جو انسان کی بات ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کا معنی کیا ہے؟ فی کبد کے لفظ کو آپ دیکھیں تو محنت اور مشقت کو کہتے ہیں۔ کبھی کبیدہ کھائے؟ آج کل بہت فیمس ہے یہ ڈش، خاص طور پہ افغانی ریسٹورانٹس پہ۔ کبھی کبد کلیجے کو کہتے ہیں، کلیجی۔ قربانی کے بعد جب پہلا گوشت کھاتے ہیں عموماً لوگ وہ کلیجی کا کھاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جسم کا اسٹرانگیسٹ پارٹ کلیجی ہوتی ہے۔ کلیجی کو اصل میں لیور کہتے ہیں ہم انگلش میں، یعنی ویسے تو دل مر جائے تو پھر انسان مر جاتا ہے نا، لیکن جتنی اہمیت کسی کے بھی جسم میں دل کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگر کی کوئی اس سے کم نہیں ہے۔ کسی کے جسم کے سیوریج پائپس کہہ لیجئے، سیوریج سسٹم کہہ لیجئے، جگر کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی پیارا فلٹریشن پلان لگا ہوا ہے۔ تو جتنا محنت کا کام جگر کرتا ہے نا، اسی سے لفظ دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ فطرتاً اللہ نے انسان کو مشکل پسند پیدا کیا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے مشکل کے ساتھ آتا ہے۔ اول عمر سے لے کر آخر تک انسان محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے۔ تو فی کبد کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں مشقت ہے، محنت ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا سٹل بورن بیبی پیدا ہوا۔ سٹل بورن کیا مطلب؟ کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ حرکت نہیں کر رہا، مردہ بچہ پیدا ہونا۔ کوئی خوشی ہوگی، اور اگر ماں پینس نہ لے تو پھر سی سیکشن ہوتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف دہ وہ چیز ہے۔ تو گویا کہ اس وقت کے دردوں کا تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دن پورے ہو چکے ہوں اور ڈیلیوری نہ ہو تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی درد نہیں شروع ہوئے۔ تو آپ کی میری تو دنیا میں آمد درد کے ساتھ ہے۔ یہ وہ درد ہے جس پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ کوئی اچھی بات ہے کہ عورت کے دن پورے ہو چکے ہیں اور درد ہی نہیں لگ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیفیشل پھر انڈیوس کرتے ہیں، پھر مصنوعی درد دیے جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کو پھاڑ کے نکالتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلی بات یاد رکھیے کہ دنیا میں مکمل راحت، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مشقت کے لیے تیار ہے۔ ہم شروع سے ایک جملہ بولتے آئے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ This life is not a bed full of roses۔ اس دنیا میں پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوں گے، کانٹوں ہی میں پھول ہوتے ہیں۔ کبھی گلاب کیچڑ میں اگتے ہیں تو کبھی نرگس جو ہے وہ کیچڑ سے اٹھتا ہے۔ لیکن سورۃ الم نشرح کی آیت نمبر 5-6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ اس ایک آیت کے اوپر غور کریں نا، سبھی کو آتی ہے، سورۃ دوحہ کی یہ آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ سورۃ دوحہ نہیں، سورۃ الم نشرح کی آیتیں ہیں، شرح سورت کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ مع کا لفظ ہے، بعد کا لفظ نہیں ہے۔ ذرا سے اس پہ توجہ کر کے دیکھیں، فَإِنَّ، پس بے شک، مع ساتھ، ساتھ انگلش میں کہتے ہیں ود کو، ود، ساتھ ود، العسری مشکل کے، یسرن، یسرن آسانی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی۔ پھر ایک بار نہیں، ان مع العسری یسرا، پھر دوبارہ کہا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ایک بار کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، سچ ہے نا، کیونکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات میں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ تو ایک بار بھی کوئی بات کہہ دے تو 100 دفعہ سچ ہے،
لیکن اللہ نے یہاں یہ بات ایک نہیں 2 بار کہی کہ انما فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو پھر اس بات کے غلط ہونے کا کس کو کوئی اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بات یہاں کہنے کی عموماً ہم کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کرو نا، مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا بیٹا صبر کرو، یہ مشکل دن تو گزر ہی جائیں گے، اچھا یہ بیماری ہے، دیکھنا یہ بیماری تو ختم ہی ہو جائے گی، پھر خوشی آئے گی۔ یہ غلط جملے ہیں۔ قرآن بعد کی بات نہیں کر رہا، ساتھ کی بات کر رہا۔ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ یسرا نہیں ہے، ان بعد العسر یسرا نہیں ہے۔ ماں کا لفظ ہے، کیا پتہ چلا، ساتھ ساتھ، دھوپ چھاؤں، دنیا ڈھلتا سایہ ہے۔ زندگی میں کبھی خوشیوں کی یہ صبح ہوگی تو کبھی غم کے اندھیرے بھی چھائیں گے، رات بھی ہوگی، کبھی صبح ہے تو کبھی شام، کبھی صحت ہے تو بیماری۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورۃ النساء میں کہتے ہیں یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں گھماتے پھراتے رہتے ہیں، تو گویا کہ یہ تو پھر ہو گئی، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں ایک یقین دہانی دلائی گئی، اور یاد رکھیے نبی کا وہ دور جس میں وہ کہتے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سامنے لے آئیے، اور کیسے ایپل آف دی آئی تھے، آنکھوں کے چاند تارے تھے، صادق اور امین کہلائے جا رہے تھے، اور لوگ آپ سے پیار کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا، یہ دعوت دی، تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوا، خون کے رشتے سفید ہو گئے۔ سگے چچا ابو طالب نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ہی نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں۔ ایسے گستاخانہ جملے اس نے شان رسالت میں بول دیے، گو کہ اس نے بھتیجا سمجھ کے کہا ہوگا، لیکن دل پہ ہمارے تو چوٹ پڑتی ہے۔ اللہ نے اس شخص کا نام لے کر اس کو رسوا کر دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اپنے اوپر لے کر سوچئے، آج ہم ذرا سا کوئی نیکی کا کام کرنے لگ جائیں، کوئی دین کی خدمت کا جذبہ ہو، کوئی دین سیکھنے سکھانے کی بات ہو، اپنے بچوں کی زندگی کو ذرا اسلام کے اور سنت کے طریقوں پہ مائل کرنے کی بات ہو، تو لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے، کیا ہو گیا، یہ بایا کیا لے لیا، یہ حجاب کیا ہے، یہ کیا 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے، اور یہ اور وہ۔ یعنی اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ ذرا سا آپ اپنے دین کو بہتر کرنا چاہیں اور اپنے بچوں کی شادیوں کو ذرا سے سادگی اور سنت سے کریں تو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچئے، اگر اس وقت آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو ان قریب مصائب کے یہ بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ جملہ اللہ اپنے نبی کو یقین دلا رہا ہے۔ اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمت نہ ہاریے، ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ لوز ہوپ، ڈونٹ بی سیڈ۔ دنیا میں اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر خوش رہنے کا حق یا کسی کو بھی اللہ کی رحمت میں رہنے کا حق تھا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ جب ان کی زندگی میں اتنی تکلیفیں آئیں تو اصل میں یہاں مسلمانوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے، حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کر جاؤ، بعد میں اے نبی آپ کو اور پھر آپ کی امت کو اتنی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہوں گی کہ جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کیونکہ تنگی کے ساتھ ہی ساتھ آسانی ہے۔ تنگی کے ساتھ آسانی کب آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ اس کو کم فیل کریں۔ بچپن میں کبھی انجیکشن لگواتے ہوئے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بیٹا جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، کیونکہ جو انجیکشن لگواتا ہے کہ جسم کو اکڑاتا ہے اور کھنچتا ہے اس کو زیادہ درد ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں ذرا سا ریلیکس چھوڑ دینا تو پھر درد بھی کم ہوتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی ایڈورسٹی آئے، وہ غم ہو، وہ بیماری ہو، وہ پریشانی ہو، وہ اپنے کی باتیں، وہ بیگانے کی باتیں، کسی کی بھی ہو، آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو 10-15 پوائنٹس بولوں گی میں، آپ کو جو ٹپ اپنے لیے اچھی لگی وہ رکھ لیں، لیکن اس وقت بس اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ رکاوٹیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں مشکلات؟ کوئی آپ سے سوال کرے کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ اب تو میں نمازیں بھی پوری پڑھنے لگ گئی، اب تو میں نے قرآن شروع کیا، اور مرد کہتے ہیں اب تو میں نے داڑھی بھی رکھ لی، پھر مجھ پہ کیوں مشکلیں آتی ہیں؟ تو یہ جملہ خود کو بار بار کہلائیے کہ رکاوٹیں، بیریئرز، ہرڈلز، بیماریاں، پریشانیاں، ایڈورسٹی انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی، جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ ٹوٹتا کون ہے؟ جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا،
جو لوگوں کو دیکھتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن ہیلز دا بروکن ہارٹس، اور جو بیمار دل ہے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو ٹوٹنے کی ضرورت نہیں، ٹوٹتا وہ ہے جو اندر سے ہی ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ اور کس سے جوڑنے کے لیے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ تکلیفیں، بیماریاں آتی ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے جڑیں۔ ہمارے بہت سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اللہ سے، بندگی کا رشتہ اور صبغت اللہ کا رنگ ہمارا اتر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں ذرا سا اپنے سے دور دیکھتا ہے نا تو ہم پہ کوئی تکلیف لاتا ہے۔ اس پہ ایک پوری بک پڑھائی بھی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی فائدہ اٹھانا ہو، ایپ پہ تو مجھے امید ہے کہ ہے اور ویب سائٹ پہ بھی ہوگی، مشکلات سے کیسے نمٹیں۔ اتنی موٹی بک تھی، آج سے 3-4 سال پہلے پیرس میں ہم نے 10 دن کے کورس میں وہ پڑھی تھی۔ یقین کریں کہ آج کل کے دنوں میں بیسٹ بک ہے، آپ ایک دوسرے کو اس کے لنکس فارورڈ کریں، آڈیو بھی ہے، اور بک پڑھنا چاہیں تو کسی بک اسٹور سے لے کے پڑھ لیجئے۔ ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی بک ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آزمائشیں اور ایمان، آزمائشیں اور انسان کا رہن سہن، ان سارے موضوعات پہ اس پہ بات کی گئی ہے۔ لیکن اسی میں سے ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ سے دکھ، تکلیف، بیماری میں جڑتے ہیں نا، اتنا خوشی میں نہیں جڑتے۔ از اٹ ٹرو؟ وہ نماز جو کسی دل میں دکھ کے بعد پڑھی ہو، بچہ گھر نہیں آیا اور وہ مغرب، اور خدا نخواستہ پاکستان سے بھائی بہن کی بیماری کی خبر مل گئی تو وہ مصلی، اور شوہر ذرا روٹھ گئے تو وہ فجر، اور بچہ دل توڑ گیا تو وہ تسبیح اور تہجد، اور وہ نمازیں اور قرآن اور وہ حج اور عمرے، وہ پیارے ہوتے ہیں؟ یا نماز وہ جو مغرب کی نماز ہماری شادی حالوں میں چلی جاتی ہے، پڑھ بھی لے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی بڑی، لیکن شکر اللہ کا پڑھ تو لی نا۔ اللہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں پوری سورت اسما بارہ پڑھ دیں، اللہ کہتے کل ہو اللہ پڑھ کے مغرب پڑھ لو، کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہے۔ لیکن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ خوشیوں کے موقع پہ ہمارے لیے یہ عبادات ہی محال ہو جاتی ہیں، باقی چیزیں تو اس سے بہت بڑی ہیں۔ تو دکھ نعمت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بکریاں بہت ادھر ادھر پھرنے لگتی ہیں نا، تو جو ریوڑ کا مالک ہوتا ہے، چرواہا، وہ پیچھے سے ایک بکری جو اس کے بالکل قریب ہوتی ہے نا، اس کو ہلکی سی چھڑی لگاتا ہے۔ جب اس بکری کو چھڑی لگتی ہے نا تو فوراً سیدھی ہو جاتی ہے اور اگلی بکری کو سینگ مارتی ہے، اور چند منٹ میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا ریوڑ جو آگے سے بکھر ہوتا ہے نا، وہ سیدھی لائنوں میں چل پڑتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ بھی انہی کو تکلیف دیتا ہے یا پہنچاتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دور والی بکری کو نہیں جا کے وہ مارتا، دور والیاں خود ہی سنبھل جاتی ہیں کسی قریب والے کو دیکھ کر۔ تو جو یہ ہماری سوچ بن گئی نا آج کہ جو جتنا نیک ہے اس کو بیماری نہیں آئے گی، فلاں تو اتنی نیک ہیں، بتائیے بھلا پھر ان کا بچہ کیوں بگڑ گیا، فلاں تو اتنے اچھے تھے تو پھر وہ کیوں بیمار ہوئے۔ تو یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے 2956، آپ نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور منکر کی جنت ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایمان والا ایسے ہے جیسے قیدی۔ مراد کے قیدی کا کیا گیٹ اپ ہوگا؟ قیدی کو بہت بھی مل گیا تو کیا ملے گا؟ 2 وقت کی روٹی، تن ڈھانپنے کو کپڑے، کچھ بیگار، کچھ محنت۔ لیکن اس کی قید ختم ہوگی تو اس کے لیے ایک بہت پیاری آزادی ہوگی۔ مومن اس دنیا میں جیل کے قیدی کی طرح رہتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہماری جو روح ہے نا ہمارے جسم میں، یہ ایک پنجرے میں قید پرندے کی طرح۔ اسی لیے تو جب موت کی صورت میں اس پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے نا تو مومن کی روح جسم سے نکلتے ہوئے پکار سنتی ہے یا اس کو سنائی جاتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اطمینان والی روح چل نکل اس جسم سے اور اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے، اور داخل ہو جا اس کے بندوں میں، داخل ہو جا اس کی جنت میں۔ مومن کی روح اچھلتی بھی جسم سے نکلتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مومن کی روح جسم سے ایسے اچھلتی جیسے مشک میں سے پانی گرتا ہے، جیسے خوشبو کی بوٹل کھلی رہ جائے اور اس کے اندر سے عطر اڑ جائے اور پیچھے شیشے کی بوٹل رہ جائے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ آپ اس کو کرونا سے ملا لیجئے، اس ٹاپک کو۔ کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے؟ تیاری کیجئے۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہائے مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچئے اور جئیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا پلانز ہیں ہمارے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس دنیا میں آپ اللہ کی مرضی کے ساتھ رہنے کی پوری کوشش کیجئے، باقی بات اللہ پہ ڈال دیں۔
آپ اپنا کام کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی اپنے دور کے ایک بہت بڑے حدیث کے استاد گزرے، بہت امیر تھے، پیسے والے تھے۔ جب اچھے کپڑے پہن کر اور اپنے گھوڑے اور سواری پہ باہر نکلتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ میں حدیث کو عزت دینے کے لیے پہنتا ہوں۔ تو ایک دن راہ چلتے کسی بھی بیچارے ہوم لیس ٹائپ کے غیر مسلم نے ان کا راستہ روک لیا، کہنے لگا بات تو سنو، تم تو بڑی بات کرتے ہو اپنے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث سے ان کی باتیں، یہ ایک ایسی بات کہہ گئے ہیں جو بالکل درست نہیں ہے۔ کہا کون سی بات؟ یہی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے، صحیح مسلم کی 2956۔ کہنے لگا دیکھو تمہارے نبی کہتے ہیں کہ مومن تو ایک قیدی کی طرح، اور کافر جو ہے، جو غیر ڈس بلیور ہے یا نان بلیور ہے، وہ جنت کی طرح۔ حالانکہ دیکھو تم تو مسلمان اور تمہارا حال حلیہ کتنا اچھا، تمہیں اللہ نے اچھے کپڑے بھی دیے، اچھا کھانا دیا، تمہاری سواری بھی اچھی ہے، اور مجھے دیکھو سڑک پہ رول رہا ہوں، تو میرے لیے تو یہ کوئی جنت نہیں ہے، باغ نہیں ہے، تو تمہارے نبی کی یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے نا آپ اس کی بات؟ اب ان کا جواب سنیے، اور یہ کانفیڈنس اگر آج آپ کو مجھے مل جائے تو یقین کریں کہ ہم بھی سر اٹھا کے جئیں۔ اس نے کہا میرے بھائی تمہیں غلطی لگی ہے، تم میرے ان چھوڑے سے کپڑے اور یہ میری سواری اور میرے گھوڑے پہ ریچھ گئے ہو۔ اللہ کی قسم کل جو جنتوں میں اللہ نے مجھے اور مومنوں کو دینا ہے اس کے مقابلے میں یہ قیدی کے کپڑے ہیں، یہ تو جیل میں پہننے والے عام سے کپڑے ہیں، تو یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو چیتھڑے، اور واقعی آپ ریشم بھی پہن لے تو چیتھڑا ہی ہے۔ ہاں یہ جو تجھے اپنی حالت اس وقت لگ رہی ہے نا بری، خدا نہ خواستہ اگر تو اسی کفر پہ مر گیا تو جو جہنم میں حساب کتاب اور جو معاملہ ہونا ہے نا، اس کے آگے تجھے یہ اپنی دنیا کی زندگی جنت لگنی ہے۔ ایسی مدلل بات تھی کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دعا کیجئے کہ دنیا کی جو بہار ہے، یا اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، اس کے بعد ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے صحیح ترمذی میں 2393 نمبر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء اور رسل یعنی پروفٹس اینڈ میسنجرز، ان پر جس کا جتنا مرتبہ تھا نا، یعنی جتنا جس کا ہائی رینک تھا، اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی، پھر اس کے بعد کم کم کم، یعنی ایک بندے پر اتنی ہی آزمائش آتی ہے جتنا وہ اپنے دین میں پکا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم مراد ڈھیلا ڈھالا میڈیوکر ہے، ڈھیلا سا ہے، تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ دعا کریں، اے اللہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ بھی جائے نا تو یہ ہمارے کفارے بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو دنیا میں عذاب ہوا، 7-6 نبیوں کے ذکر سورۃ الاعراف میں اور پورے قرآن میں بھرے ہوئے ہیں، اور بھی نبیوں کے اور جگہوں پہ ان کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، مثلا قوم نوح کو سیلاب میں ڈبویا گیا، یا قوم عاد پہ ہوائیں چھوڑی گئیں، اور اسی طرح باقی ان کی یہ سزائیں ان کے آخرت کے کفارے نہیں بنے۔ مرنے کے بعد ان کے گناہوں کے جو جرم ہے وہ کھڑے ہوں گے، وہاں بھی عذاب ہوگا۔ اس کے برعکس دنیا میں ایک ایمان والے کو، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اس کے اوپر تنازعیں رکھتے ہوئے جو مصیبت آتی آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور کچھ پیسے دے دیے اور کچھ آپ کا قرض تھا، اب جتنی قسطیں دیتے جاتے ہیں دل میں کیا آتا ہے کہ کچھ پیسے کم ہو گئے۔ مثلا اگر آپ نے کسی سے $10,000 لیا اور آپ نے اس کو 1,000 دیا، پھر 500 دیا، پھر 1,000 اور دے دیا، تو چلیے پیچھے 8,000 رہ گیا نا، خوش ہوں گے نا آپ۔ اور ایک دن آئے گا کہ ایک آخری قسط دے کہ آپ لون فری ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں تکلیفوں اور آزمائشوں کا آنا آخرت کے عذابوں کی قیمت چکانا ہے۔ ہم نہیں چاہیں گے نا کہ اس دنیا میں تو ہم بڑی موجیں اور مستیاں کریں اور آخرت میں پکڑے جائیں۔ کون ایسا چاہتا ہے؟ دنیا میں چھوٹا سا ٹکٹ لگ جاتا ہے، کہیں ٹریفک کے رول کو توڑتے ہوئے یا کہیں بھی کوئی گاڑی میں ادھر ادھر بیٹھتے اٹھتے ہوئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کہیں ہم بچ جائیں تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ اسی لیے یعنی جتنی بات ہے ابھی اس کا خلاصہ لے لیجئے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف آ جائے گھبرائیے نہیں۔ اب جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں سب سے سخت اور مشکل تکلیف کیا ہے؟ ذرا سا آپ 3 سیکنڈ سوچیں، آپ کے خیال میں انسانوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس میں سب سے اہم کیا ہے؟
جی کوئی سوچے ذرا، بیماری، اولاد کا غم، گھر نہیں ہے، کرونا نہیں، سب سے بڑی آزمائش ایمان کے نام پہ آزمائش ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نام لیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دی، تو پھر جو مکہ کے 13 سال کے حالات تھے اس کو سامنے رکھیے کہ جب حقیقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، جب مکے کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچے ان کو ایسے ہانکتے تھے جیسے کوئی اپنے کسی جانور کو کھانک کے، ایسے وقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ العنکبوت پوری کی پوری دکھی صورت ہے، یعنی دکھ سنانے اور سننے والی بات ہے اس میں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے کتنے سوال ہے اس ایک آیت میں۔ کہیں قرآن میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے یہ، اگر آپ لکھنا چاہیں۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو؟ اپنے اوپر لیجئے، آپ قرآن پڑھ رہی تھیں اور قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ بھی آ رہا تھا، اور آپ 214 آیت پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پکار ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں پہ ابھی نمازیں فرض نہیں تھیں۔ ذرا سا سوچئے، سیرت تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی، 13 سال تک تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی، الا یہ کہ آخری سال میں جب معراج کا موقع آیا تو پھر نماز اپنی اصل کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ روزے بھی نہیں تھے مکہ میں، حج بھی نہیں تھا، زکوٰۃ کا نصاب نہیں تھا، تو مکہ کی کیا نیکی ہے؟ 13 سال میں جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ کس عمل کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے؟ آزمائشوں پہ صبر، تکلیفوں پہ صبر، استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آج ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ توفیق دیتا رکھے۔ ہم عمرہ بھی خوشی سے کر کے آتے ہیں، ہم مسجدوں میں کارپیٹ بھی بچھاتے ہیں، الحمدللہ جو بھی کرتے ہیں اللہ قبول کرے، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ ہم دین کی آزمائش آ جائے، دنیا کی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں نا، جب کوئی تکلیف آتی ہے ہماری زبان باہر آ جاتی ہے، شکر کی جگہ شکوے آنے لگتے ہیں، اس کو سنا، اس کو بتا، اس کے آگے رو، اس کے آگے دھو، اس کی ترلے، اس کی منتیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، ابھی آپ یہاں پہنچے ماشاءاللہ، اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہائی وے 6 کی طرف سے آئے تو ان کو بہت ٹریفک ملا ہوگا ہائی وے پہ۔ ایک تو روڈز کا ٹریفک کا ہوتا ہے نا، وہ خطرناک نہیں ہوتا۔ اگر آپ 59 پہ روز جاتے ہیں، 610 پہ جاتے ہیں، آپ 90 پہ 99 پہ جاتے ہیں، کتنی گاڑیوں میں سے بچ کے آپ کی گاڑی خیر سے آتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں جب تیز گاڑیاں شر کرتی گزرتی ہیں، اگر کسی ایک گاڑی کا ٹائی راڈ کھل جائے، کوئی ویل ویک ہو جائے، پہیا گھوم کے باہر آ جائے تو وہ بچے، اور اکثر آپ حادثات دیکھتے۔ لکھ لے، جب باہر جائیں گے تو بہت ساری گاڑیاں آپ کے ارد گرد ہوں گی، جس کے ٹکرانے کا ڈر بھی ہے، جن کے ساتھ آپ کے آگے سے پیچھے لگنے کا خطرہ ہے، پھر بھی آپ کو سفر تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی اس لیے نہیں گھر بیٹھ جاتا کہ گاڑیاں باہر بہت ہیں، میں وہاں جاؤں گا جہاں کوئی نہ ہو، میں اس دن جاؤں گا جس دن کوئی نہیں، تو وہ تو سنڈے کا دن ہوگا یا کوئی لانگ ویکنڈ ہوگا، تو پھر آپ جا کے باہر کریں گے بھی کیا؟ سب بند ہوگا نا، ہڑتال ہوگی،
یا آپ نے پچھلے چند ماہ پہلے کرونا سے بات کر لیجئے، جو لاک ڈاؤن دیکھا، مجھے امریکہ کا زیادہ اندازہ تو نہیں ہے لیکن میں جو سنتی ہوں، یقین کرے کہ یورپ کا لاک ڈاؤن سزائے موت تھا۔ میں آج بھی ابھی کسی جگہ ہم دعوت میں تھے تو بات کر رہی تھی، تو سسٹرز بتا رہی تھی کہ یہاں اس طرح نہیں ہوا۔ ہم باتیں کر رہے تھے، آپ کہاں تھی، کیا تھا، وہ تھا، تو میں نے تھوڑی سی جو بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو میں نے دیکھا تو میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا یہاں تو ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم اس کا کنکلوژن پھر یہ آخر میں نکال کر اٹھے کہ چونکہ یورپ نسبتاً کنجسٹڈ ہے، چھوٹا ہے، سڑکیں چھوٹی، گھر چھوٹے، قریب قریب لوگ ہیں، آبادی بہت ہے، تو شاید وہاں ان کو بیچاروں کو زیادہ ایس او پیز دینے پڑے، کیونکہ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے نا۔ جیسے مثال ہے آپ کو تھا کہ صبح کے وقت میں جب لوکل ٹرینز چلتی ہیں نا، تو ایسے بندے پیک ہوتے ہیں جیسے کھوے سے کھوا ملتا ہو۔ چونکہ ہیوسٹن ہے، امریکہ کھلا ہے، بڑا ہے، گھر بڑے، اور ہر ایک اپنی گاڑی پہ سفر کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال پورے ہیوسٹن میں کوئی ایک لوکل ٹرین یا بس بھی ہے نا، تو یا ہو بھی ہوگی تو بہت کم ہوگی، تو ہے ہی نہیں نا، ایک گھر میں 6 گاڑیاں ماشاءاللہ کھڑی ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید ادھر اتنا خطرہ نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جب لاک ڈاؤن ہو اور آپ گھر میں قید ہیں اور 6 ماہ گزر گئے ہیں اور آپ گھر سے باہر نہیں جا رہے، اور جو جا رہے ہیں وہ اتنے خطروں میں محسوس کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو انسان کو اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے 5 میں سے 1، یعنی مصائب 5 میں سے 1، کوئی نہ کوئی ایک تکلیف تو آپ کو مجھے آئے گی۔ اور یہ کیوں آئے گی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت 151، بڑی مشہور آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، نمبر 1 من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، 5 چیزوں کے بعد کہا وَبَشِّرِ الصابرین، اور ہم ضرور از ضرور کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ وہ دشمن کے ڈر سے ہو، وہ بھوک سے ہو، پیاس سے ہو، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس دنیا میں، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یا گرمی آئے گی یا سردی بہت ہوگی، کبھی خزاں ہوگی، کبھی بہار ہوگی، کبھی تیز بارش ہوگی، کبھی برف پڑ رہی ہوگی۔ برف پڑے گی تو سلپ ہونے کا ڈر ہوگا، بارش ہوگی تو بھیگنے کا ڈر ہے، سورج نکلے گا، گرمی آئے گی تو لو لگنے کا ڈر ہوگا، اور بہار آئے گی تو آپ کے پاس کئی الرجیز آ جائیں گی، کوئی بھمرا آ جائے گا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا۔ اس دنیا کے بازار میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ بچ جائیں۔ آپ لوگ بند کر سکتے ہیں، سبھی اپنی بند کر دیجئے۔ اب دیکھیے کہ اکثر ہماری نانیاں اور دادیاں ایک دعا دیتی تھیں، اور خاص طور پہ بچوں کو کہتی تھی، ان کو یعنی پہلے اردو میں بتاتی ہوں کیونکہ یہاں پنجابی بولنے والے بہت تھوڑے ہیں، کہتے تھے اللہ تمہیں کبھی گرم ہوا بھی نہ لگائے، تتی ہوا نہ لگے۔ ہر بچے کے بارے میں ماں کہتی یہ کبھی نہ گرے، لیکن کیا بچے نہیں گرتے؟ کوئی ایک بچہ مجھے آج بتا دیں کہ جس کو کبھی کوئی چوٹ نہ لگی ہو، اور گرتے ہیں سخت شاخ سوار ہی آخر، گر گر کے اٹھتے ہیں نا، ابھرتے ہیں۔ تو بچے گر گر کے اٹھتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، اور سر پٹاخے ہو جاتے ہیں، ان کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، کبھی آنکھ کے بالکل قریب کٹ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ دیکھیے کمرہ امتحان میں ہو اور آپ کہ اللہ کرے امتحان نہ ہو، از اٹ ٹرو؟ پاسبل ہے؟ نہیں ممکن۔ جس طرح دنیا کمرہ امتحان ہے، کبھی اس میں کیمسٹری کا پیپر ہوگا، کبھی فزکس کا ہوگا، کبھی میتھ کا ہوگا، کبھی انگلش کا ہوگا، کبھی ABCD کا ہوگا۔ 5-6 پیپر دے کر ہم بھی ایک کلاس سے آگے گئے تھے نا۔ اس دنیا میں آپ اور میں ہر وقت کسی آزمائش میں، اور آج کے دور میں تو یہ بشعین کے لفظ میں من الخوف کے ساتھ کرونا کا خوف، اور ڈیلٹا کا خوف، اور موت کا خوف، اور نہ نظر آنے والا آنکھوں سے ایک وائرس آج ساری انسانیت کو یہ سبق نہیں پڑھا رہا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اتنا چھوٹا کہ خوردبین بھی نہ دیکھ سکے، تو جس کی وجہ سے جو پوری دنیا ہاتھ چھوڑ چکی ہے، پوری ترقی یافتہ قومیں بے بس ہوئیں، جن کو اپنے ہائیجین پہ مان تھا، ان کے لیے یہ ایک پرابلم بنا۔
یہ کبھی آپ نے لفظ سنا تھا کیرنٹائن؟ کبھی آپ نے ماسک کو اس کثرت سے پہننا دیکھا؟ ہو سکتا ہے کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو کہ یہ کیا ننجا ٹرٹل ہے، یہ کیا منہ پہ پر نقاب چھپائے میں، یہ کیا چور ڈاکو ہیں. آج کوئی نہیں بولتا. اللہ نے سبق سکھا دیا. تم اپنے جسم پر اپنی مرضیاں چاہتے تھے، اب دیکھو ذرا میری مرضی. تو اللہ سبق سکھا. یہ خوف کا دور ہے، اور میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ تیاری کرنے سے زیادہ بس خوف زدہ ہی رہتے ہیں. آپ خوف زدہ ہیں، خوف ہے. تیاری کر لیجیے امتحان کی. آپ کہتے ہیں میتھ کا پیپر بڑا مشکل ہوتا ہے، میں بڑی خوف زدہ ہوں، پتہ نہیں میں پاس ہوں گی کہ نہیں. اور آپ وظیفہ کریں، دعائیں مانگیں، لیکن پڑھیں نہ، تو کیا آپ میتھ میں پاس ہو جائیں گی؟ یہ جو ٹائم ہے نا، خوف کا اگر ہے، اپنے دل سے پوچھئے موت کا خوف ہے، کس کا خوف ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا تو تیاری نہ ہونے کا خوف ہے. مومن کی سب سے خوبصورت چیز اور اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جس دن وہ اللہ سے ملے گا. ہم نے کل ایک لیکچر کیا، غالباً کل دعا تھا، دعا فار می اینڈ مائی فیملی، اور اسے پچھلے یعنی تھرسڈے کے یا فرائیڈے کے سیشن میں ہم نے یہ بات بولی تھی کہ مومن تو اس دن کا انتظار کرتا ہے. جیسے ماں باپ انتظار کرتے ہیں نا، کب یہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں اور یہ اپنے گھر چلی جائے، یا جوان بیٹا اب اس کا گھر بسائیں اور شادی کر دینا. مومن موت کا انتظار کرتا ہے، لیکن تیاری کے ساتھ. تو جتنا زیادہ تیاری کریں گے خوف کم ہوگا. فطری خوف لازم ہے، طبعی خوف لازم ہے. حضرت عثمان قبر کے لفظ کے ساتھ رو پڑتے تھے، پلسرات کے بارے میں صحابہ کانپا کرتے تھے، لیکن ساتھ عمل بھی تو کرتے تھے نا. یعنی ان کا حال کیا تھا کہ وہ مشفقون، وہ ان کی کیفیت مشفق والی تھی، یعنی ڈرتے ڈرتے ہوتے تھے، اور اس چیز پہ بھی ڈرتے تھے جو نیکیاں کرتے تھے. بما آتو، ہاں، اس لیے اس پہ اپنے آپ کو نہ رکھے. پھر خوف، یہاں دیکھیے جو ہے بھوک. کیا کہتے ہیں، لوگوں کے کام چلے گئے، لے آف ہو گئے، کتنے بزنس ڈوب گئے، اور فیکٹریاں بند ہو گئیں، اور پاکستان انڈیا میں تو غربت کی وجہ سے اور بھی برے حال ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ ہوگا، میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، میں نے ایک وعدہ لیا، انشاءاللہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم صبر کے ساتھ اس میں سے نکلتے جاؤ. پھر اس کے بعد دیکھیے رہ گئی یہ دنیا جس میں آج اور میں اور آپ ہیں. تو لفظ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی سوچے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتانا چاہے تو بتائیے. دنوب سے. اگر دو لفظوں کے ساتھ لفظ دنیا کو ہم دیکھیں گے نا، ادنا اور دنوب. ادنا اردو میں بولتے ہیں بڑی ادنا سی چیز ہے، ہاں، گھٹیا، حقیر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کی مثال اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. سب نے سنی بھی ہے نا یہ حدیث، سینکڑوں بار یہ کوٹ کی جاتی ہے درسوں میں، لیکچرز میں، کلاسز میں اور خطبوں میں. مچھر، پھر وہ بھی نہیں اس کا پر. کل کوئی آپ کو کہہ دے کہ وہ ہائی وے 6 پہ ایک دکان میں مچھروں پہ سیل لگی ہے، فولیز نے مچھروں پہ سیل لگائی، بیڈ اینڈ باتھ پہ مچھر سیل پہ ہیں، لیں گے؟ اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے مچھر نہیں، ان کے کمفورٹر اور ان کے فرنیچر اور ان کی ایک ایک چیز سیل پہ جو ہے وہ مچھر سے بھی کم ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ تو ایک مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. تو یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت 3795، ان العیش عیش الاخرہ. یہ 4 لفظوں کی حدیث یاد کر لیں. ان، بے شک، العیش، عیش کہتے ہیں زندگی کو، معیشت، معاشرت، اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں نا یہ وہی لفظ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے پھر جو آپ گزار رہے ہیں؟ تو یہ ہے ڈمی. مثال دیتی ہوں کہ آپ کراچی میں کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں وہاں چلے جائیں، جوہر ٹاؤن میں ایک نئی اسکیم آئی ہے. خیر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں ایک بڑا اچھا سا آفس بنا ہوتا ہے جس کو بکنگ آفس کہتے ہیں. آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر انہوں نے 2 ٹیبل جوڑ کر ایک بڑا پیارا سا ایک ماڈل رکھا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھیے جی یہ گھر ہوں گے، ادھر ہاسپٹل ہوگا، یہ سڑکیں ہوں گی، یہ 5 مرلے کا گھر ہوگا، یہ 10 کا ہوگا، یہ 15 کا ہوگا. کہتے ہیں نا ایسی چیزیں. وہ جو ماڈل ہے وہ دیکھا اور آپ نے بکنگ دے دی. آپ ایڈوانس دے کے 10,000 دے کر کہتے ہیں اچھا باقی کل یہ کر کرا کے، اور 2 سال کے اندر وہ گھر بن جائے گا.
پھر آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ انسٹالمنٹس دیتے ہیں. باہر وہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا عموماً. وہ جو چھوٹا سا ماڈل تھا وہ یہ دنیا ہے. اللہ نے آپ کو مجھے یہاں دنیا میں نا کچھ رشتے چکھائے ہیں. ماں کیسی ہوتی ہے، باپ کیسا ہوتا ہے، بھائی کا پیار کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے، اور یہ دوستیاں کیا ہوتی ہیں. اٹس جسٹ ٹیسٹ. جیسے کہتے ہیں نا ٹیسٹر بھی ہوتے ہیں ٹیسٹر بھی ہوتے ہیں. آپ آئس کریم کی دکان پہ جائیں نا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چمچیاں اسپون اتنی تھوڑی سی کہ کھا کے سمجھ ہی نہ آئے کہ تھا کیا، وہ آپ کو ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ آپ یہ تھوڑا سا لیں تو پھر پورا کپ خریدیں. اللہ نے یہ دنیا آپ کو مجھے ٹیسٹ کرانے کے لیے دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. ہو سکتا ہے کہ تار خراب ہو، تار کا مسئلہ ان کو کہ دوسری تار دے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہہ کر بتا دیا کہ کھبو دی گئی دلوں میں، ایڈانڈ، بیوٹیفائڈ، دلوں میں محبتیں اللہ نے ڈال دیں تاکہ تمہیں آخرت کی لذت آئے. آپ پتہ ہے کہ اصل رشتے وہاں بنیں گے. یہ دنیا کے جو ماں باپ، یہ بچے، شوہر بھی، یہ وقتی ہیں. اٹس جسٹ ٹائم باؤنڈ. وہی جو چھوٹا سا ایک منیچر ہے نا، اب اس میں آپ رہ تو نہیں سکتے. آپ کہتے نہیں میں نہیں 2 سال انتظار کر سکتا، مجھے یہ ماڈل ہی دے دو. تو کیا اس ماڈل میں جا کے رہ سکتا؟ اس کے کچن میں کھانا پکا سکتا؟ کل جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا بھی ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی در جنت اس کو پسند ہے وہ دے دے. لوگ کہتے ہیں نا جو مجھے پسند ہے وہ دے. میں کہتی ہوں اللہ تو مجھے جو تیری چوائس ہے نا میں تیری چوائس سے لوں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، آپ چوز کر لیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں. پھر کوئی بہت بھی کہتا بڑی چھوٹی سی کوئی چیز چوز کر لیں گے کہ میں اس پہ اتنا بوجھ کیوں ڈالوں. لیکن کبھی اگر اگلا آپ کے لیے چوز کرے تو وہ شاید سب سے اچھی چیز چوز کر کے دے گا نا. تسلیم و رضا کیا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر ڈال دیں، مشورے نہ دیں اللہ کو. بس کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا مجھے وہ دے دیں. اور ایک جملہ بولوں گی، دنیا میں اللہ نے آپ کو جو مصیبت دی ہے نا، دیٹ از Allah's gift for you. نہیں پسند آتا آپ کو کوئی ڈریس دیتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو رنگ اچھا نہیں لگتا، ڈیزائن اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں نانی نے دیا، یہ دادی نے بڑے پیار سے دیا، یہ میری پھپھو نے مجھے دیا، کوئی بات نہیں، ان کا پیار ہے میں ان کے لیے پہنوں گی. پہن لیتے ہیں. پھر کیا آپ کو نہیں پسند، کسی ایک کو تو پہننا اچھا لگے گا نا آپ کو، لے لو. اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی ایسی چیز دیتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ لاتا ہے جس کو آپ اپنے طرف سے زندگی میں لے کر آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے اوپر یہ ایک گفٹ والی کیفیت ہوتی ہے. صحابہ کرام پر کبھی کوئی مشکل نہیں آتی تھی نا تو کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں بھولا دیا. اور اس سوچ کو یعنی ایڈورسٹی کو کیسے فیس کریں، میں اس کے اوپر جس آیت کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی ہوں، اور الحمدللہ ہم سورۃ تغابن ہر جمعے کی ایک کلاس میں کر رہے ہیں. اس ویک میں آدھی یہ آیت کی تھی، آدھی اگلے جمعے کو ہونی ہے. وہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پہلی بات آج ادھر سے اٹھنے سے پہلے اس چیز کو دل میں رکھیے گا کہ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. یعنی کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. 2 لفظ لکھ لیں، کوئی مصیبت جو آتی ہے نا وہ اللہ کے اذن اور اس کے علم، اس کے اذن اور اس کے علم کے بغیر نہیں آتی. علم تقدیر ہے، اذن اس کی اجازت ہے، اور اللہ نے بتا دیا. اور مصیبت کہتے ہیں پہنچنے والی. عموماً ہم بری چیز کو مصیبت کہتے ہیں نا، لیکن اس فرائیڈے کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو پڑھا کہ مصیبت جو ہے نا، مصیب سے مؤنث کا صیغہ ہے، پہنچنے والی، اچھی بھی پہنچنے والی، بری بھی. اب ہوتا کیا کہ جب بھی کوئی مصیبت انسان کو آتی ہے نا تو بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. اس وقت کرونا آیا ہوا ہے نا، وائرس ہیں، ڈیلٹا ہے،
یا کوئی بھی ہے، یہ مان لیجئے کہ اگر اللہ اجازت نہ دیتا تو یہ نہیں تھی آنی. یہ کوئی کانسپریسی ہے، یہ کسی کی سازش ہے، یہ کسی نے لیبارٹری میں بنایا، جو مرضی کہہ لے، لیکن اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو یہ آن نہیں تھی ہونی. بات واضح؟ بس یہی چیز ہے. کریں کیا پھر؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لائے گا اللہ پر، یہدی قلبہ، اس کا دل اس کو ہدایت دے گا، اس کو راستہ دکھائے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت کی تفسیر تو انشاءاللہ ہم اس فرائیڈے کو کریں گے، اور سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس ایک جملے کی آیت میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے. ادھر بس اتنا بتا دوں کہ جو بندہ تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، ریئیکشنری نہیں ہوتا، شکوے نہیں کرتا، اللہ اس کو اس کے دل کے ہاتھ پہ، یا اس کے دل کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا. اللہ اس کو اس کے نفس کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاشرے کے ہاتھوں پہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، اللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور لکھ لیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 5645، من یرید اللہ بہ خیرا یصیب منہ. اس کو فل اسکرین کر لیجیے، ابھی اب چھوڑ دیجیے وہاں جا، ٹھیک ہے. من یرید اللہ بہ خیرا، جو کوئی جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ خیر کا، یصیب منہ، پہنچا دیتا ہے اس کو اس میں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بات تو سمجھ نہیں آتی. ہم تو سمجھتے ہیں جس سے ناراض ہوں اس کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے لے جاتی ہوں. کوئی بڑا ہی آپ کا عزیز ہے، آپ کہتے ہیں میرے گھر کھانا کھائیے. خیر وہ کہتا ہے اچھا بس ایک کھانا بنائیے گا، آ جائیں گے آپ کے گھر. آپ مہمان آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے آپ نے تو اتنا کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، ہائے آپ اتنا کام آئے، آپ تو صبح سے تھک گئی ہوں گی، ہائے آپ اتنا کچھ کر کے بیٹھے ہیں. تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے، بتائیے نا، کبھی نہیں بلایا کسی کو. آپ کہتے ہیں اٹس مائی پلیئر، مجھے تو اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں اور کیا پکا لیتی، میں اور کیسے پکا لیتی. اس کو فل اسکرین کر دیجیے اس میں سے. میں خوشی سے کری، جس کے لیے آپ خوشی سے پکاتے ہیں آپ کو چبھتا ہے تو وہ مشکل، اور کسی ماشاءاللہ سسرالی رشتہ دار کے لیے پکانا پڑ جائے. اور میاں صاحب بیچارے غریب اللہ کا بندہ کسی کو دعوت دیا ہے تو وہ جو آلو گوشت پکتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جو میمنی بریانی بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے. ہاں بس یہ فرق ہے. یہ لکھ لیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ کو بھی جس سے پیار ہو جاتا ہے نا اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے. کہتے ہیں زہ نصیب، آپ نے ہمیں موقع تو دیا خدمت کا، وہ تکلیف نہیں لگتی ہمیں، وہ تکلیف نہیں لگتی جس میں محبت ہوتی ہے. کتنے درد سے اٹھتی ہے ماں اور پھر اسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو محبت کا اظہار ہے یہ تکلیفیں. ہر ایک کو کون تکلیف دیتا ہے؟ اور جس سے کوئی گلا شکوہ ہو، دل میلا ہو، کبھی آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں کہ مجھے ذرا ایئرپورٹ چھوڑا؟ کس کو کہتے ہیں آپ ایئرپورٹ چھوڑ کے آنے کو؟ جس سے محبت ہوتی ہے. یہی بات ہے. پھر سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ذرا سا سوچیے. اب کرونا پھیلا، ہم نے آئسولیشن کی الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے اپارٹ ہو گئے، 2 میٹر کا ڈسٹنس لیا، ماسک کہے گے تو وہ پہن لیے، سینیٹائزرز مانگے گئے تو سینیٹائزر دے دیے گئے. یہ سب کرنے کے بعد بھی کہہ لیجئے کہ اللہ ہی پہ توکل ہے کہ وہ پھر بھی بچائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین لگوا لی پھر کیوں بیمار ہو گئے. اس لیے پھر کرونا ہو گیا کہ آپ نے ویکسین پہ توکل کیا. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ سارے SOPs کر دیے، پھر کیوں کرونا سپریڈ ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کیا. تو کرنا کیا ہے؟ اسباب اختیار کیجئے، ٹیک آل دا پریکاشنس، لیکن پھر بھی کہیے کہ اللہ ہی چاہے گا تو ہم بچیں گے. دوا کھاتے ہیں نا، دوا پہ بھروسہ تو نہیں کرتے،
پھر اسی طرح ترمذی کی روایت ہے 2516، خلاصہ ہے اس کا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے اور تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ قلم ٹوٹ چکا، تقدیر لکھنے والا قلم ختم کر دیا گیا۔ تو پوری تسلی رکھیے، مانگے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سوال کرنے میں رغبت کی جائے، یعنی صرف اللہ سے اس کا فضل مانگیے، اسی پر اعتماد رکھیں، اسی پہ توکل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اللہ سے ہی سوال کرتے تھے اور آپ ہی پر توکل کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ حکم دیا گیا جو کہ تقریر اور تاکید کے لیے، یعنی ساری بات کا خلاصہ ابھی تک کی کا کیا ہوا کہ جس طرف آپ صرف اللہ کی طرح، یعنی جس طرح آپ اللہ کی طرف رغبت رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے پہ آج امت بھی قائم رہے اور وہ اللہ کی طرف نظریں لگائے گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اگر آپ بیماریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو نہیں پسند کرتے، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی ٹپ دوں، ابھی آگے اب ہم ٹپس پہ ہی جانے لگے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کیجئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی، گھبراہٹ، فوراً سوچیں کہ یہ وقتی ہے یا پرماننٹ۔ اگر وہ وقتی ہے، ٹائم باؤنڈ، 10 منٹ کا مسئلہ ہے، چپ کر جائیے، گھڑی دیکھے نہ دیکھے 10 منٹ گزر ہی جانے ہیں، گھڑی دیکھیں گے تو دیر سے گزریں گے، استغفار کر لیں، سبحان اللہ کر لیں، خود کو مصروف کر لیں، خود بخود نکل جائے گی۔ چھوٹی تکلیف کو بڑا نہ بنائیں، ہم بہت ساری چیزوں کو بڑا بناتے ہیں۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کرے گا۔ یہ ایک ٹپ ہے آپ کے پاس۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے کام آسان ہو، ہمارے بچوں کے رشتے آسانیوں سے ہو جائیں، ہمارے بیٹوں کو اچھی جابس مل جائیں، ہمارے گھر پے آف ہو جائیں، کچھ بھی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ متقی کو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے نکال لاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید ہے قرآن میں۔ اسی طرح دیکھیے گھریلو زندگی، آج کل جو مسائل آ رہے ہیں، جو پریشانیاں، اس میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فیملی ایشوز، گھریلو باتیں۔ کل ایک تو آپ اگر چاہیں تو اسی سیریز کا اس سے پچھلا لیکچر 22 نمبر سن لیں، مودتم و رحمہ، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا تو ابھی اس سے بیک پیچھے وہی ہوگا، اس پلے لسٹ پہ جائیے اور ٹرپ 2021 USA کا کلک کریں گے تو 1 سے لے کے 22 لیکچر 1 بائی 1 آپ کے سامنے آتے جائیں گے، جو دل چاہے وہ سنیے۔ اس میں ہم نے تقریباً ایٹ لیسٹ 10 دعائیں کل سیکھی ہیں، جس میں فیملی ایشوز، بچے، شوہر، بیوی، ماں باپ وغیرہ۔ تو زندگی میاں بیوی کی ہو، چاہے اب آپ کے نئے نئے بچوں کی شادیاں ہیں، یعنی بچوں کی نئی نئی شادی ہے، ینگس ہیں، یا ماشاءاللہ آپ 40-50 کے ہو کے بھی ابھی تک گھر میں تھوڑا سے برتن شرتن ٹوٹتے ہیں، ابھی بھی بلکہ وہ اب انکل جی بن گئے ہیں تو غصہ بھی ذرا زیادہ ہی آ گیا ان میں، یا باپ کا بھی ٹیمپر لوز ہو گیا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کے گھر میں بے سکونی آئے، آپ شوہر بیوی کے معاملے میں پڑھیں، بچوں کے معاملے میں پڑھیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرے یا بیوی شوہر سے، تقوی کو نہ بھولیے۔ ہو سکتا ہے شوہر ذرا بیچارہ کمزور ہو، چپ کر جائے، آگے سے شریف ہے کہہ لیں، آپ زبان دراز ہیں، زبان کو سنبھال کے استعمال کریں۔ آج وہ خاموش ہو گیا بندہ، لیکن اللہ اس بندے کی بات کو سامنے رکھ کر جب آپ کو پکڑے گا نا تو پھر آپ چپ نہیں رہ سکیں گے۔ ساس تیز ہیں، اسٹرانگ ہیں، غصے والی ہیں، بولتی بھی بہت ہیں، بہو بیچاری مسکین، تباہ، خاموش، عزت کرنے کرانے والی، تو آپ کو ذرا سی سنجیدگی چاہیے، آپ زیادہ نہ بولا کریں۔ ہر وقت اس غریب کو تانے نہ دیں، ہر وقت اس کے ساتھ اپنی زبان کو مصروف نہ رکھیں۔ آج وہ اللہ کی بندی خاموش بھی رہے گی نا تو اللہ آپ کو پوچھ لے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کو سننی پڑ جائیں آپ کی سنائی بھی، تو کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح اللہ کے سے جب بندہ ڈرتا ہے نا تو اس کے فوائد میں ایک فائدہ ان آیتوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کی اطاعت کرنے میں اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے
تو کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کے اوپر اس کو کیسے اجر دیتا ہے. یعنی وضو کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک. جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے ذریعے اس کو مٹا دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہوں کو توبہ کے ذریعے مٹا دے گا. کرنا کیا ہے؟ ابھی تک کی بات کو لے لیجئے. ہم کبھی کبھی اپنی سستی یا کام نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے مختلف بہانے بناتے ہیں. تو اپنی طبیعت میں سے سستی نکالیں. آپ کبھی بھی کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کرنا چاہتی ہوں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. آپ اپنی رکاوٹوں کو ڈھونڈیے. اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں تو آگے بڑھنا چاہتی ہوں، لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر سوچئے جو ابھی پیچھے آیت پڑھی ہے اور حدیث بھی سنی ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے یا خیر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی روک نہیں سکتی. تو یہ سوچنا کہ مشکلات مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتی غلط جملہ ہے. بچپن سے لے کر موت تک کتنی چھوٹی بڑی رکاوٹیں آئیں، پھر بھی آج آپ زندہ. آج آپ دیکھیے کہ 26 سپٹمبر ہے، 2021 ہے، اور آج سنڈے کا دن ہے نا. 7:03 ہو گئے ہمارے پاس ہیوسٹن ٹائم کے. کاپی قلم لے کر لکھیے آج تک زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی دفعہ میں بیمار ہوئی، کتنی دفعہ گھریلو مسئلے ہوئے. الحمدللہ آج بھی ٹھیک ہوں. گزر گئے نا. اٹ شیل پاس سون. یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ کی سنت ہے، جیسے رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتا ہے نا، تو مسلسل انسان کی آزمائش ہوتی ہے. دو میں سے کوئی ایک رویہ ہوگا، یا تو ہمت ہار کر سفر چھوڑ دے گا بندہ نیکیوں کا، یا پھر دوسروں کو اپنی ناکامی کا الزام دیتے ہوئے مایوس زندگی گزارے گا. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ عزم کا راستہ رکھیے. یعنی اب چند ٹپس ہیں، آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو دیکھیے اینڈ پہ 20 کے قریب تو ہوں گی. انہی پہ پھر ہم آج کی اپنی گفتگو پوری کریں گے کہ کس طریقے سے جب مشکلات آئیں تو آپ کو مجھے ابھی تک کی بات میں خلاصہ کیا تھا، دوسروں کو بلیم نہ دیں، خود سوچیں. پھر یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے پاک کرنا ہے، میں پاک ہو جاؤں گی. ایک صورت ہے آپ دوسروں کو کچھ کہتے رہے، دوسری صورت ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. عزیمہ بولتے ہیں اس کو. کسی مشکل یا تکلیف کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں. گاڑی یہاں تک آئی، راستے میں کتنی دفعہ تو ریڈ لائٹ آئی، تو ہم نے کیا سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا؟ کتنے سپیڈ بریکر آئے، کتنے سٹاپ سائن آئے، اور کتنی دفعہ گاڑی رکنی پڑی بیچ میں کیونکہ ٹریفک بلاک تھا، لیکن ارادہ تھا نا ادھر آنے کا تو ہم آ گئے. اسی طرح مشکلات کی ہرڈل میں رکیے نہیں، چلتے جائیے. مشکل لگے گا لیکن کامیابی اسی سے ملے گی اگر ہم اندر سے مضبوط ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، ارادے جن کے پختہ ہوں منزل ان کو خود پکارتی ہے. تیز چلنے والے کو یا گاڑی تیز چلائے نا تو سب گاڑیاں راستہ دیتی ہیں، جانے دو یہ تو آپ کے ساتھ ہی ٹکرا جائے گا. مضبوط ہوں گے تو مشکلوں سے راستے نکلیں گے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا. تو آئیے ذرا چند طریقے دیکھتے ہیں کہ جب مشکلات آئیں تو اس وقت ہم کیسے سنبھلیں. ہاؤ شوڈ وی فیس دا ایڈورسٹی. اور میں یوتھ کو بھی اس میں شامل کروں گی. آج ہماری یوتھ بہت انڈر پریشر ہے. سوسائڈ کی باتیں ہیں، سٹریس کی باتیں ہیں، دین چھوڑنے کی باتیں ہیں. یہ سب کچھ ریئیکشن ہے. باہر کی دنیا کا ماحول اور اندر جو شروع سے اسلام کا لفظ تھا، ان کے بیچ میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہے کہ یوتھ بڑی پریشان ہے. تو انشاءاللہ سبھی کے لیے اس میں ایک گائیڈ لائن ہے. کبھی ایسا ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت بھی بڑی مشکل آ جائے دوسروں کے سامنے مت روئیے. اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں لوگوں کے سامنے رو کے. لوگ پہلی دفعہ خوشی سے سنیں گے آپ کا غم، کیونکہ تجسس بھی ہوگا، تھوڑی سی مدد بھی کر دیں گے. دوسرے دن آ کر پھر اگر وہی غم آپ سنائیں گے تو شاید مروت سے سن لے، تیسرے دن نہیں سنیں گے. صرف اللہ کو سنائیں. ہنسی اور مسکراہٹ کے کچھ مواقع نکال کر خود کو خوش کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کوئی خوش ہونے کی وجہ نہ ہو. گھر میں ایک معصوم بچہ آپ کے سامنے ہے نا، اس کو دیکھیں. میاں بیوی لڑ بھی رہے ہوں، وہ ہنس رہے. میت والے گھر میں بچوں کو کبھی کھیلتے دیکھیں تو بچوں کی طرح معصوم بن جائیں. دوسری بات، پہلے سے مینٹلی پریپیئر رہیں. اگر یہ مشکل آ گئی تو میں اس میں یہ کروں گی،
اگر یہ پرابلم آ گیا تو میں یہ کروں گی. میں بڑی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہوں کہ اللہ نہ کرے شوہر کو کچھ ہو جائے، میں یہ کروں گی. یعنی اپنے آئرن نروز بنائیے. بچہ ایک ہی ہے، ہر وقت آپ کی جان اس میں پڑی ہے، اسی میں پڑی ہے، اسی میں، خواہ اس کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی. نہیں، اللہ سب کے اکیلوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ جوڑیوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ 6 بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن اگر کبھی کچھ ہو جائے تو آپ اسے باہر نہیں ہوں گی. پہلے سے پلاننگ کیجئے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ زندگی کے اس مشکل وقت کو یاد کریں جو ماضی میں آیا تھا اور پھر چلا گیا. سوچیے ذرا. ایک بات بتاؤں، کاغذ قلم پکڑ لیں، یہ بھی ایک ٹپ لکھ لیں. ٹیک دا پیپر پینسل اینڈ رائٹ ڈاؤن. یہ وہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا نا تو اس میں سے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے سلیوشن ملیں گے. 5 منٹ اس کو بولتے ہیں. پھر مشکلات ایک عظیم استاد ہیں جو بہت کچھ سکھا کر جاتی ہیں. ان مشکلات کو اپنا استاد بنا لیں. پھر اگلی ٹپ کیا ہے کہ حوصلے اور صبر سے برداشت کریں. یہی تو ہے صبر، اور کیا ہے. پھر ایک اور ٹپ کیا ہے کہ مسائل کو اپنے لیے نیا تجربہ اور چیلنج سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کیجیے. ہار ماننے سے انکار کر دیں. گر کر پھر کھڑے ہو جائیں. اعلیٰ مقاصد کے لیے جئیں. مثبت سوچ اور مکمل بھروسے کے ساتھ مسئلے کو حل کریں. اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ میں بہادر ہوں اور میں یہ کام کر سکتی ہوں. مسائل کو اپنے لیے ایک نیا تجربہ اور چیلنج سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے. سیرت رسول سے سبق لیجیے. صبر اور تحمل سے گزارا کیجیے. مسائل سے الجھ کر توانائی برباد نہ کریں. متبادل راستے اختیار کریں. کوئی آلٹرنیٹ دیکھیے. ہر چیز کا ضرور کوئی آلٹرنیٹ ضرور ہوگا. کام جاری رکھیں. کبھی کبھار زندگی اس سے بھی زیادہ آزماتی ہے، یہ سوچ لیجیے. کبھی کوئی آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دے، بلکہ اگر آپ کو گرا بھی دے اور آپ کو لگے کہ اب زندگی ممکن ہی نہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ القادر، القدیر، المقتدر پر نظریں لگانی ہے. زمانہ مارنا چاہے وہ مار نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے زندہ نکل آئے. جیل میں گئے، جیل سے باعزت ہو کے نکلے. تو گرنے کے باوجود زندگی ختم نہیں ہوتی، لہٰذا ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں نہیں ڈوبے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کچھ نہ ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تھا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ساتھ ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہیے. اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں یعنی متوکلین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ گھپ اندھیروں میں بھی روشنی نکالتے ہیں. ہمت، محنت اور لگن کرتے جائیں. کام گرنے سے اللہ آپ کو بچائے گا. گر بھی گئے تو پکڑ لے گا، کیونکہ گرنے کے بعد ہی کامیابیاں ہیں. اور یہ ایک پکچر آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھا رہی ہے. یہ ایک وہ درخت ہے جس کو کچھ لوگوں نے گرا دیا یا اپنی جڑوں سے گر گیا، لیٹ گیا. اب ایک تھا کہ یہ وقت کے ساتھ پانی پڑ پڑ کے کھوکھلا ہو جاتا، لیکن اس کے تنے کے اندر سے پھر اوپر سٹیمپ اگتے گئے، اور یہ زمین پہ لیٹا ہوا درخت جس کے اندر سے پھر بہت سارے تنے نکل رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے میں بہت پہلے گر گیا تھا مگر میں نے ہار نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایڈورسٹی میں، بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں اسی طرح کھڑا رکھے. جزاکم اللہ خیر. ابھی دیکھیں گے آپ بھی پکچر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا آج کا آنا کام خیر کا رکھے. ہمارا ویسے تو پلان اس ویک میں آج آخری تھا یہ لیکچر، لیکن لگتا ہے ہیوسٹن والے بہت ہی شکر کر رہے ہیں اور محبت تو بہت ہی کرتے ہیں. ایک ویک ہمارا اور سٹے ہم نے بڑھا لیا آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے. کل سے، منڈے سے لے کے نیکسٹ تھرسڈے، بلکہ فرائیڈے کا ڈیفرنٹ اسکیجول ہے، تو 11 بجے سے لے کر 1:30 بجے کا جو یعنی ہمارا جو ٹائم چل رہا تھا پیچھے، جن لوگوں نے پچھلے ویک میں ہمیں سنا، سیم وہی ٹائم، سیم وہی لوکیشن پہ کل سے ہماری سورۃ الحدید کنٹینیو ہوگی. آپ میں جو آنا چاہتے ہیں اس کو سننے کے لیے، سسٹر صدف ادھر بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ سسٹر یہ بھی ہیں، تو اپنے نام دے دیجیے، آپ کو ہم ایڈریس فارورڈ کر دیں گے. اور بہترین صورت ہے آج کے دور کے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے. تو 11 بجے سے لے کر 11 سے لے کر
1:30 2.5 گھنٹے کی کلاس ہے، انٹینس کلاس ہے ماشاءاللہ، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ اور اس کے بعد جو باقی ہمارے لیکچر شام کے یا ویکینڈ تک جو بھی چلیں گے تو آپ اپنا فون نمبرز ان کو شیئر کر دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سائن آؤٹ مسجد کے ساتھ میری بہت خوبصورت یادیں، بہت وابستگیاں ہیں۔ جن ساتھیوں نے آج کا لیکچر ارینج کیا، خاص طور پہ مسجد کی مینجمنٹ، میں دل سے آپ سب کی بہت مشکور ہوں۔ اور ماشاءاللہ ہماری سسٹر جو یہاں دوپہر سے آ کر یہ سارا آپ کے لیے سیٹ اپ کر رہی تھی، بہت ساری دعائیں ہیں، اور صدف کے لیے، اور جس چیز کو بھی اللہ نے اس حصے میں ڈالا، نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے۔ ہمارے پاس ایک سبیل الجنہ کورس ہے جس میں ترجمہ، تفسیر، لفظی وضاحت ہے، آپ اگر اس کو کرنا چاہیں تو ان کے لنکس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، کچھ کر چکے ہیں تو نور اللہ نور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے ہم سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔